یہ فارمولا یاد کر لو، لائف پرسکون ہو جائے گی۔ جو مانگو مل جائے یا اللہ تیری مہربانی، جو نہ ملا یا اللہ پھر بھی تیری مہربانی، تو میرے ماں سے زیادہ مجھے چاہنے والا ہے، بہتر تھا جبھی تو نہیں دیا۔ تو بہرحال میرے میٹھے اسلامی بھائیوں، دعا میں کنجوسی نہیں، دل و جان سے مانگو، ٹھیک ہے؟ اچھا، اب دعا کے کچھ آداب بھی سن لیں۔ دعا قبول نہ ہونے کا ایک سبب حرام روزی بھی ہے۔ حدیث کے الفاظ ہیں حرام خور کی دعا قبول نہیں ہوتی۔ بندہ حرام بھی کھا رہا ہے، سود کا کام بھی کر رہا ہے، ملاوٹ بھی کر رہا ہے، جھوٹ بول کر روزی بھی کما رہا ہے، کہتا ہے دعا کیوں قبول نہیں ہوتی؟ ایک بار حضرت موسیٰ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک شخص کو دیکھا، بڑا رو رہا تھا، بڑا گر گڑا رہا تھا، یا اللہ میری دعا قبول کر لے، یا اللہ میری دعا قبول کر لے۔ حضرت موسیٰ نے دیکھا، اللہ سے عرض کی مولا تیرا بندہ کتنا رو رہا ہے، گر گڑا رہا ہے، میرے مالک اس کی دعا قبول کر لے۔ ارشاد ہوا، اے موسیٰ یہ اتنا روئے کہ روتے روتے مر جائے، اتنے ہاتھ اٹھائے کہ اس کے ہاتھ آسمان کو چھو لیں۔ اے موسیٰ میں نے اس کی دعا قبول نہیں کرنی۔ عرض کی مولا کیا وجہ ہے؟ ارشاد ہوا، اے موسیٰ یہ کھاتا حرام ہے، اس جو لباس پہنا یہ حرام ہے۔ سوچئے اللہ کے نبی سفارش کر رہے ہیں اللہ اس کی دعا قبول کر لے، مگر حرام کھانے والے کی دعا قبول نہیں ہوتی۔ اپنی روزی پاکیزہ کرو۔ آپ میں سارے چاہتے ہیں نا مستجاب الدعوات بن جائیں۔ مستجاب الدعوات کے معنی کیا ہے؟ جس کی ساری دعائیں قبول ہوں، سب چاہتے ہو نا؟ حضرت سعد بن ابی وقاص نے پیارے آقا سے سوال کیا، کیا بیوٹیفل کوسچن کر لیا، ہمارے کام سیدھا ہو گیا۔ آقا سے عرض کی، یا رسول اللہ میں مستجاب الدعوات بننا چاہتا ہوں، I want to be a مستجاب الدعوات۔ نبی پاک نے کوئی لمبا چوڑا، آپ کو تو پورا سلیبس دیا جاتا ہے نا، پی ایچ ڈی کرنا ہے تو اتنی کتابیں پڑھو، ایم بی بی ایس کرنا ہے تو اتنی کتابیں پڑھو، لیکن مستجاب الدعوات تو کمال ہو گیا نا، اس سے بڑی ڈگری ہے کوئی؟ جو دعا مانگو وہ مل جائے۔ کوئی بڑا سلیبس نہیں دیا نبی پاک نے، اتنے سال روزے رکھو، اتنی تلاوت کرو، اتنے سجدے کرو، اتنے طواف کرو۔ سنو، ایک لائن میں میرے آقا نے جواب دے دیا، فرمایا اے سعد اپنے لقمے پاکیزہ کر لو تو مستجاب الدعوات ہو جاؤ گے۔ That's it۔ غذا پاکیزہ ہو، آپ کی دعائیں قبول ہونا شروع ہو جائیں گی۔ ایک اور بڑی اہم بات جو مسٹیک کر جاتے ہیں وہ کیا ہے کہ ہم دعا کے اندر فوکس نہیں کرتے۔ یاد رکھیں، اللہ غافل دل کی دعا نہیں سنتا، یاد رکھیے گا۔ مثال کے طور پہ ہم دعا کرتے وقت آمین، ابھی ادھر دیکھ رہے ہیں، آمین آمین آمین، بات اللہ سے کر رہے ہو اور دھیان کہیں اور ہے۔ اس کو میں آپ کی اگزامپل دیتا ہوں، آپ میں سے کئی ٹیچرز بیٹھے ہوں گے، پروفیسر بیٹھے ہوں گے، سیٹھ بیٹھے ہوں گے، والد بیٹھے ہوں گے، آپ کا اسٹوڈنٹ آپ کے سامنے بیٹھا ہے، آپ کا بیٹا آپ کے سامنے بیٹھا ہے، آپ کا ماتحت آپ کے سامنے بیٹھا، آپ اس کو بڑا کوئی بات سمجھا رہے ہیں، بیٹا دیکھو یوں کرنا یوں کرنا ہے، وہ کبھی ادھر دیکھے، کبھی ادھر دیکھے، کبھی موبائل نکال لے، کیسا لگے گا آپ کو؟ کمال ہے یار، میں تم سے بات کر رہا ہوں اور تمہارا دھیان کہیں اور ہے۔ توجہ سے سنو، آپ کو برا لگتا ہے آپ کا بچہ آپ کی بات نہ سنے، تم رب کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھا کر دھیان کہیں اور ہے، کدھر سے دعا قبول ہوگی؟ یہ بے ادبی ہے۔ بارگاہ الہی میں حاضر ہیں تو بس فوکس، پتہ چلے میں کس کے دربار میں ہوں، آنکھیں جھکی ہوں، ادب سے بندہ بیٹھے وضو کر کے، ہیں اس کا خیال مالک کے دربار کی طرف ہو کہ غلام ایک مجرم بادشاہ کے دربار میں ہاتھ اٹھائے بھکاری بن کر حاضر ہوا ہے، پھر دیکھیں کیسے عطا ملتی ہے۔ ایک اور مسٹیک دعا قبول نہ ہونے کا ایک سبب، اور وہ ہے یقین۔ ایک بڑا پرابلم یہ ہے، بندہ کہتا ہے یار چلو مانگ لیتے ہیں، باقی ہوتی نہیں اپنی دعا قبول ہے۔ روایتوں کا مضمون ہے جو بندہ یہ کہے نا کہ دعا پتہ نہیں قبول ہوگی یا نہیں، اس کی قبول ہی نہیں ہونی ہے، وہ نہ مانگے۔ یقین چاہیے، وہ بلیف چاہیے، وہ یقین ساتھ ہو تو پھر دعا عرش تک جاتی ہے۔ ایک واقعہ مجھے یاد آیا، ایک بار ایک گاؤں میں بارش نہیں ہو رہی تھی، بڑا زبردست قحط، گاؤں والوں نے طے کیا چلو مل کر ذرا دعا کرتے ہیں، نماز استسقاء وغیرہ پڑھتے ہیں۔ گاؤں کے سارے لوگ جمع ہوئے، ہزاروں کا مجمع، کئی سالوں سے اس گاؤں میں بارشیں نہیں ہوئی، پتے پتے کو، بوند بوند کو لوگ ترس رہے، قحط۔ ایک نوجوان، ایک ینگسٹر آیا، ہاتھ میں اس کی چھتری ہے، سارے گاؤں والے ہنسنے لگے کہ اللہ کے بندے، کئی سالوں سے ایک قطرہ پانی کا نہیں گرا، تم چھتری لے کر آئے ہو۔ اس نوجوان نے کمال کا جواب دیا کہ جس سے مانگنے آئے ہیں وہی تو برسانے والا ہے۔ اب اگر اس نے برسا دی تو کیا بھیگتے ہوئے جاؤں گا؟ اب ہوا یہی، کتاب میں لکھا سب نے دعا مانگی، نوجوان کے یقین کی برکت سے دعا کے دوران موسلا دھار بارش شروع ہو گئی،
सारा गांव भीगते हुए गया, नौजवान छतरी के नीचे चलता हुआ जा रहा है। यकीन होगा तो काम होगा, दुआ पर यकीन नहीं तो अल्लाह पर ही यकीन नहीं है तो काम कैसे होगा। ये तो चंद मैंने आदाब बयान कर दिए। अब मैं दो बड़ी अहम बातें करना चाहता हूं कि दुआ जो है ना माँ बाप की, वो बड़ी इंपॉर्टेंट है। बाज़ औक़ात हम समझते हैं कि यार काम नहीं हो सकता, मेरा बड़ा टिपिकल है, मैं बड़ी मुश्किल में फंस गया हूँ, मेरे मसाइल बहुत हैं, ये मसला हल हो ही नहीं सकता, मैं इतने बड़े कर्जे में आ गया हूँ कि वो कर्जा कैसे उतरेगा, मैं सारी ज़िंदगी नौकरी करता रहूँ, कर्जा तो नहीं उतरना, मेरी ये बीमारी डॉक्टर कहते ठीक ही नहीं होगी। यहाँ आकर हमारा कॉन्फिडेंस शेक हो जाता है, हम अल्लाह से भरोसा उठा लेते हैं, हमें लगता है नहीं यार ये प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो सकता। आज एक बात सीख कर जाना, जो प्रॉब्लम आपके सामने बहुत बड़ा है ना, वो आपके लिए बड़ा है। इन्नल्लाह अला कुल्ली शैइन कदीर, मेरा मालिक जब चाहे जैसे चाहे हुक्म फरमाए और मसला हल हो सकता है। अब मैं आपको इसको लॉजिकली समझाता हूं। एक आपने देखा होगा आपके घर में चूंटियां चलती हैं, बाजू का चूंटियां होती है ना, अब चूंटी जा रही है, आप उसके सामने सेब रख दें। अब चूंटी की तरफ रहकर सोचें, चूंटी देखेगी इतनी बड़ी चीज सेब, चूंटी के लिए वो सेब पहाड़ है, चूंटी हटा सकती है उसको? नहीं, वो क्या करेगी, खड़ी रहेगी या तो रास्ता बदल देगी। यार इतनी बड़ी चीज सामने आ गई, मैं तो कुछ नहीं कर सकती, वही सेब आप वापस उठा के जेब में रख लें, चूंटी का रास्ता क्लियर। बात समझ रहे मेरी? सेब चूंटी के लिए क्या था, पहाड़, आपके लिए क्या है, सेब। आपने उठाया वापस जेब में रख लिया, चूंटी के सामने से पहाड़ हट गया। जो प्रॉब्लम मेरे और आपके सामने है ना, मेरे लिए पहाड़ है, आपके लिए पहाड़ है, आपको लगता है सॉल्व ही नहीं हो सकता। इन्नल्लाह अला कुल्ली शैइन कदीर, वो जब चाहे जैसे चाहे, मिनटों में, मिनट भी ज्यादा है, सेकंडों में प्रॉब्लम सॉल्व करता है। दिल से दुआ मांगो। अब मैं आपको एक वाकया सुना, एक डॉक्टर का बड़ा ही जबरदस्त वाकया, मैंने किताब में पढ़ा। डॉक्टर अहमद उस शख्स का नाम था, एक कंट्री में वो बड़ा जबरदस्त डॉक्टर था और वन ऑफ द बिगेस्ट डॉक्टर ऑफ दैट कंट्री। हुकूमत ने प्लान किया कि उस डॉक्टर को कंट्री का सबसे बड़ा अवार्ड देना है, सबसे बड़ा इनाम। एक सेमिनार मुकर्रर किया गया, उसको एज अ स्पेशल गेस्ट मेहमान खुसूसी बुलाया गया, कहा दुनिया भर से लोग बुलाएंगे, पाकिस्तान के या उस मुल्क के बड़े लोग आएंगे, आपको गिफ्ट दिया जाएगा, आपको अवार्ड दिया जाएगा। डॉक्टर साहब बड़े खुश कि मेरे एजाज़ में इतनी बड़ी तकरीब। मिसाल देता हूँ, उनकी मंडे को तकरीब थी, संडे को उन्होंने फ़्लाइट बुक कर ली कैपिटल जाने के लिए, दारुल हुकूमत में जाने के लिए। संडे को जब फ़्लाइट टेक ऑफ होती है, बड़े खुश हैं डॉक्टर साहब के, लाइफ टाइम एक ऐसा अवार्ड मुझे मिलने वाला है जो पूरी ज़िंदगी में नहीं मिला मुझे। फ़्लाइट टेक ऑफ हुई और जहाज़ जो है वो जैसे ही टेक ऑफ हुआ, थोड़ी देर बाद मौसम ख़राब हो गया, जहाज़ में बड़े हिचकोले आने लगे, बड़ी घबराहट इनको हो गई, ऐसा लगा कि जहाज़ कहीं हादसे का शिकार ना हो जाए। कैप्टन ने ऐलान किया कि जहाज़ में कोई फ़नी ख़राबी है, मौसम भी बड़ा ख़राब है, हमें किसी छोटे से एयरपोर्ट पर जहाज़ उतारना पड़ेगा। उस जहाज़ को एक छोटे एयरपोर्ट पर खैरियत से लैंड करवाया गया। सब लोगों ने सुकून का सांस लिया। डॉक्टर साहब परेशान थे कि मुझे आज किसी सूरत भी कैपिटल दारुल हुकूमत पहुंचना है, कल अवार्ड मेरे लिए है, सारी दुनिया आनी है और मैं नहीं पहुंच सका। डॉक्टर साहब वेट करते रहे कि अब कब उड़ेगा। एयरपोर्ट के अमले ने कहा कि हुजूर आज जहाज़ नहीं उड़ सकता, ये जहाज़ में ऐसी ख़राबी है, हमारा एयरपोर्ट भी बहुत छोटा है, हमारे यहाँ कोई टेक्निकल स्टाफ नहीं है, ये कल हो सकेगा। डॉक्टर साहब कहे मैं मर जाऊँगा, बहुत बड़ा प्रॉब्लम हो जाएगा, मुझे कल बहुत बड़ा अवार्ड मिलना है, मुझे कैपिटल पहुँचना ज़रूरी है। देखें, अगर आपने वाकई वहाँ पहुँचना है ना तो इसका आसान हल ये, आप गाड़ी किराए पे लें, जहाँ जाना है वो 6-7 घंटे की ड्राइव है, आप रात तक पहुँच जाएंगे, आप जहाज़ का इंतज़ार ना करें। डॉक्टर साहब को मशवरा समझ आया, रेंट अ कार ली, गाड़ी ड्राइव करना शुरू की। सारे रास्ते में बारिश, बिजली चमक रही है, अकेला ड्राइवर गाड़ी चला रहा है। डॉक्टर साहब अचानक उसको समझ ही नहीं आई, रास्ता पहली बार था, वो किसी अननोन रास्ते पर चढ़ गया, मोटरवे से उतरकर किसी छोटे रास्ते पर चला गया। चलते 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 बारिश ज़बरदस्त, भूख ज़्यादा लगी। डॉक्टर को एहसास हो गया कि मैं गलत रास्ते पर आ गया हूँ। अब बारिश भी इतनी, भूख से बुरा हाल। देखा एक छोटा सा घर, उसमें बल्ब जल रहा था। उस डॉक्टर ने गाड़ी वहाँ पार्क की, दरवाज़ा नॉक किया। एक बूढ़ी खातून बाहर निकली, कहा बेटा कौन हो? कहा माँ जी रास्ता भूल गया हूँ, बारिश बहुत है। कहा बेटा अंदर आ जाओ। उस खातून ने जो घर में खाना बना था डॉक्टर को पेश किया। डॉक्टर अहमद को भूख बड़ी लगी थी, खाना खा लिया। अब उस बूढ़ी माँ के पीछे डॉक्टर ने देखा एक जवान बेटा बिस्तर पर लेटा है। कहा माँ जी ये कौन है? कहा बेटा मेरा पोता है, शदीद बीमार है, मैं गरीब औरत हूँ, मगर मेरे पोते को जो मेरी ज़िंदगी का सहारा, एक ऐसी बीमारी हो गई है, हमारे गांव में मैंने कई डॉक्टरों को दिखाया है,
ڈاکٹر کہتے ہیں کہ اس کا علاج پاکستان میں ایک ہی ڈاکٹر ہے جس کا نام ڈاکٹر احمد ہے، وہی کر سکتا ہے۔ بیٹا ہر نماز کے بعد دعا کرتی ہوں کہ اتنے پیسے جمع ہو جائیں کہ میں اپنے اس معذور بیٹے کو ڈاکٹر احمد کے پاس لے جاؤں۔ تم مجھے مسافر لگتے ہو، ذرا تم بھی دعا کر دو میرے بیٹے کا علاج ہو جائے۔ ڈاکٹر احمد دسترخوان پر بیٹھ کر رونے لگا، کہتا ہے ماں جی میرے جہاز کا خراب ہونا، چھوٹے ایئرپورٹ پر اترنا، میری گاڑی کا راستہ بھولنا اور آپ ہی کے دروازے پر آ کر کھڑے ہونا، یہ فقط آپ کی دعاؤں کا ثمرہ ہے۔ میں ہی ڈاکٹر احمد ہوں، آج آپ کے گھر میں آ گیا ہوں، میں آپ کے بیٹے کا علاج کروں گا۔ یہ ہے دعا۔ اللہ سے دعا کرو تو گھبراؤ نہیں، اللہ سے دعا کرو تو یقین رکھو، اگر واقعی دل سے دعا ہے تو رب راستے بنائے گا، وہ غیب سے مدد فرمائے گا۔ مجھے لگتا ہے میرا مسئلہ بڑا ہے، اور پھر میں وہی بات کروں گا کہ جس کی ماں زندہ ہے، خدا کی قسم ماں کی دعائیں لے لو، پوچھو ان سے جن کی ماں چلی گئی ہے۔ آج جس کی ماں نہیں نا، وہ کس سے دعائیں کروائے، وہ کس سے التجائیں کروائے؟ سفر پہ ہوتے تھے تو پیچھے کوئی تھا جو مصلی بچھا کر دعا کرتا تھا، ہر تھوڑے دنوں بعد پیغام آتا تھا بیٹا کدھر پہنچے، بیٹا طبیعت کیسی ہے؟ ارے ماں سوچو تو صحیح، بیٹے کا کام تھا ماں سے پوچھنا کہ ماں تمہاری طبیعت کیسی ہے، ماں پوچھتی ہے بیٹا تم کیسے ہو۔ ہم نے راتوں کو اٹھ کر ماں کو جگایا، ماں پیٹ میں درد ہے، کبھی ماں نے ہمیں بتایا کہ میرے پیٹ میں درد ہے؟ بیٹا اپنی تکلیفیں سہتی رہی، اپنی تکلیفیں سہتی رہی، مگر ہمیں راحتیں پہنچاتی رہی۔ لے لو دعائیں، یہ دعاؤں کا سائبان ہے۔ نہ کرو ماں کو تنگ، نہ کرو اسے پریشان، جتنی بھی بڑی پریشانی میں ہونا ماں کے قدموں میں بیٹھ جاؤ کہ ماں میرے لیے دعا کر دے۔ تمہاری ماں نے دعا کر دی نا، یہ عرش تک جاتی ہے۔ اور ایک اور بات بتا دوں، کچھ دعائیں وہ ہیں جو ہم کہتے ہیں ماں دعا کر دو، ابو دعا کر دی، یہ الگ بات ہے، وہ کرتے ہیں۔ اتنی خدمت کرو کہ کہنا نہ پڑے، ماں خود دعا کرے یا اللہ میرے بیٹے کی خیر کر دے، ماں والد خود دعا کرے یا اللہ میرے بیٹے کے بگڑے کام بنا دے، پھر دیکھو کیا ہوتا ہے تمہارے ساتھ۔ اور آخری بات آج کے بیان کی کہ کبھی کسی کی بد دعا نہ لینا۔ دعا اثر رکھتی ہے نا تو بد دعا بھی اثر رکھتی ہے۔ ہائے جو ہوتی ہے نا دل سے نکلتی ہے، وہ برباد کر دیتی ہے انسان کو۔ اگر آپ کو لگتا ہے نا کہ یار میرا چلتا کاروبار خراب ہو رہا ہے، میری زندگی میں پرابلم شروع ہو گئی ہیں، میرے گھر میں بڑی خوشیاں تھیں، آہستہ آہستہ چیزیں خراب ہو رہی ہیں، فوراً چیک کرو کسی پہ ظلم تو نہیں کیا، کسی کی ہائے تو نہیں لی۔ ایک بار میں نے ایک واقعہ، اسی کتاب میں یہ واقعہ بھی پڑھا کہ ایک مچھیرا تھا اور ایک پولیس والا کوتوال اس مچھلی بازار میں گیا اور اس نے دیکھا بڑی تازہ مچھلی مچھیرا بیچ رہا ہے۔ کہا کتنے کی ہے دکھاؤ ذرا۔ اس نے کہا صاحب اتنے 100 روپے کی ہے۔ کہا کبھی ہم نے کسی کو پیسے دیے؟ مچھلی چھینی اور چلا گیا۔ وہ غریب مچھیرا بڑی چیخیں ماری کہ بھائی میری روزی ہے، میں نے آج بچوں کے لیے کھانا لے کر جانا ہے، مگر اس پولیس والے نے نہیں سننا تھا، وہ اس مچھلی کو لے کر چلا گیا۔ مچھلی اتنی فریش تھی کہ وہ پھڑک رہی تھی۔ اسی پھڑکنے کے دوران اس مچھلی نے اس پولیس والے کے انگوٹھے پہ کاٹ لیا۔ نارمل سا تھا معاملہ تھا۔ گھر آ گیا، گھر آیا، بیوی کو کہا مچھلی پکاؤ، فریش فش لایا ہوں، مگر تھوڑی دیر بعد انگوٹھے میں درد شروع ہو گیا۔ اور آپ جانتے ہیں انفیکشن کس کو کہتے ہیں، چیزوں کا خراب ہونا کس کو کہتے ہیں۔ اس کے انگوٹھے میں شدید پین شروع ہو گیا، بہت درد۔ کھانا بعد میں کھاؤں گا، پہلے دوست ڈاکٹر ہے اس کے پاس جاتا ہوں۔ اس کے پاس گیا، کہا ڈاکٹر صاحب دیکھیں یہ انگوٹھے میں کیا ہو گیا ہے، بہت لال ہو گیا، بہت درد ہو رہا ہے۔ کہا اس میں زہر پھیل گیا ہے، ابھی ڈیسائیڈ کرو ورنہ یہ انگوٹھا نہیں کاٹو گے تو ہاتھ کاٹنا پڑے گا۔ کہا اچھا، ہاں۔ انگوٹھا کٹوایا، گھر آیا، بڑا افسردہ کہ انگوٹھا ہی کٹ گیا۔ ابھی دسترخوان پر بیٹھا تو ہتھیلی میں درد شروع ہو گیا، ہتھیلی لال ہونا شروع ہو گئی، بڑی تکلیف۔ پھر گیا ڈاکٹر کے پاس کہ ڈاکٹر صاحب آپ نے کہا تھا انگوٹھا کٹوا دو، ہتھیلی بچ جائے گی، ہتھیلی بھی لال ہو گئی۔ کہ بیٹا اس میں بھی انفیکشن ہو گیا ہے، فوری فیصلہ کرو، میری عقل کام نہیں کر رہی، ورنہ ایسا نہ ہو تمہارا پورا بازو کاٹنا پڑے۔ مرتا کیا نہ کرتا، ہتھیلی کٹوائی، پھر گھر آیا، پٹی بندی ہوئی ہاتھ پہ، آنکھوں میں آنسو ہیں، تڑپ کے لیٹا
لیکن رات چین سے نیند نہ آئی، اب ہاتھ میں درد ہونا شروع ہو گیا، پورا ہاتھ لال ہو گیا، پریشان۔ ڈاکٹر کے پاس جانے والا تھا، اس کا ایک دوست بڑا سمجھدار تھا، وہ دیکھ رہا تھا کہ شام انگوٹھا کٹوایا، پھر ہتھیلی کٹوائی، اب ہاتھ کے لیے تڑپ رہا ہے۔ کہہ رہے ایک بات بتاؤ، آج تمہارے ساتھ کوئی واقعہ ہوا ہے کیا؟ تم نے کوئی کام کیا ہے؟ کہتا ہاں، میں ایک غریب مچھیرے سے مچھلی چھین کر آیا ہوں۔ وہ روتا رہا، میں اس کا جواب میں نے نہیں دیا۔ وہ دوست بڑا سمجھدار تھا، کہ جلدی کرو اس مچھیرے سے معافی مانگو، ورنہ ایک ایک کر کے پورا جسم کٹ جائے گا۔ راتوں رات دونوں دوست بھاگے، اس مچھیرے کا گھر ڈھونڈا، آدھی رات کو اس کے گھر پہنچے، اور اس پولیس والے نے ہاتھ جوڑ کر کہا کہ دیکھو میرا ہاتھ کٹ گیا ہے، مجھے اللہ کے واسطے معاف کر دو۔ اور مزے کی بات یہ ہے، غریب کا دل بہت بڑا ہوتا ہے، ظلم بھی ہوا تھا پھر بھی اس نے کہا جا میں نے تجھے معاف کیا۔ اس دوست بڑا سمجھدار تھا، اس نے مچھیرے کو پکڑ لیا، کہا ایک بات تو بتاؤ، جب یہ تم سے مچھلی چھین کر گیا تم نے کچھ کہا تھا کیا؟ کہتے ہاں، میں نے اللہ کی بارگاہ میں دعا کی تھی کہ یا اللہ میں کمزور ہوں، یہ بندہ مجھ پر ظلم کر کے میرے بچوں کی روزی لے گیا ہے، میں اس کا کچھ نہیں بگاڑ سکا، اے اللہ میرا بدلہ تو نے لینا ہے، اے اللہ میرا بدلہ تیرے ذمہ ہے، اب تو اپنی قدرت سے میرا بدلہ لیجیو۔ اے میرے میٹھے اسلامی بھائیوں، یاد رکھنا، ہائے نہ لینا کسی کی، تکبر نہ کرنا کہ میں بڑا کرو فر والا ہوں، میں انجینئر، میں ڈاکٹر، میں پروفیسر، میں سیٹھ۔ آج آپ کچھ بھی ہیں، یہ اللہ نے آپ کو دیا ہے۔ ایک ہائے لگ گئی نا، اللہ کے کسی بندے کو تکلیف پہنچا دی اور اس نے ہاتھ اٹھا دیے۔ یہ دعا بڑی کمال کی چیز ہے، طوفان ٹال بھی دیتی ہے اور برباد بھی کر دیتی ہے۔ بربادی سے بچنا ہے، لوگوں کی دعائیں لیجیے، زندگی میں ایسے کام کرنا میٹھے اسلامی بھائیوں کہ میری غیر موجودگی میں بھی لوگ دعا دیں کہ کیا بندہ ہے، کیا ملتا ہے، کیا اخلاق ہے۔ ایسا نہ کرنا کہ کسی سے مل کر جاؤ تو جانے کے بعد لوگ کہیں اتنا غرور، اتنا تکبر، مجھے ذلیل کر کے گیا۔ آج ملازم کو ہم ذلیل کر دیتے ہیں، آج بیوی بچوں کے سامنے گالیاں نکالتے ہیں، آج لوگ ہم سے ڈرتے ہیں۔ یاد رکھو یہ عزت نہیں ہے۔ آج آپ کا، اگر میں جو پروفیسر بیٹھے ان سے کہنا چاہتا ہوں، آپ ٹیچر ہیں اور آپ کے اسٹوڈنٹ آپ کا ادب کرتے ہیں، یہ ادب ہے یا ڈر ہے؟ چیک کیجئے۔ آپ کے سامنے جو ادب کرے اور پیچھے گالیاں دے، وہ ادب نہیں، وہ عزت نہیں۔ عزت یہ ہے کہ میں سامنے نہ بھی ہوں تو لوگ کہیں کہ کمال کا آدمی ہے، اللہ اس کی خیر فرمائے۔ کاش میں ایسی زندگی گزارنے میں کامیاب ہو جاؤں، آپ گزارنے میں کامیاب ہو جائیں کہ جب دنیا سے جائیں نا تو لوگ ہاتھ اٹھا کر دعا کریں، مغفرت کی دعا کریں، ہمارے اچھے کام انہیں یاد آئے۔ لوگوں کے دلوں میں نفرتیں نہ ڈالو۔ آج کسی پر ظلم کر کے، روب جما کر، اس کو دھوس میں لے کر ہم اپنا کام تو نکال لیتے ہیں، مگر یاد رکھنا وہ بھی بندہ رب کا ہے، اللہ کا بندہ ہے، نبی پاک کا امتی ہے، اس کا بھی کنیکشن ہے۔ اور اگر تڑپ کر اس نے دعا کر دی نا تو ہماری بربادی کوئی نہیں روک سکے گا۔ اگر میرا کوئی بھائی ایسا بیٹھا ہے نا جو دیکھ رہا ہے کہ یار کاروبار ڈاؤن ہو رہا ہے، فیملی ڈسٹرب ہو رہی ہے، صحت گڑبڑ ہو رہی ہے، کچھ چیزیں بکھرتی محسوس ہو رہی ہیں، فوراً الرٹ ہو جائیں، چیک کریں ملازمین سے ظلم تو نہیں ہو رہا، پڑوسیوں کو تکلیف تو نہیں ہو رہی، بیوی بچے تو پریشان نہیں، ماں باپ بہن بھائی رشتہ دار خالہ ماموں چاچا بہت پریشان ہیں لوگوں سے۔ ہم سمجھتے ہیں ہم سب ٹھیک ہے، نہیں، سب ٹھیک نہیں ہے، دل توڑے ہوئے ہیں، ذلیل کیا ہوا ہے ہم نے، دنیا کو بانٹتے ہیں، اپنوں کو پریشان کیا ہوا ہے۔ جو شریعت سکھاتی ہے کہ سب سے زیادہ حق ہے ہمارے ماں باپ کا ہم پر، پھر ہمارے گھر والوں کا، پھر ہمارے رشتہ داروں کا۔ ساری دنیا خوش ہے اور رشتہ دار پریشان ہے ہم سے۔ تو اے میرے میٹھے اسلامی بھائیوں، آج کے اس مختصر بیان میں نے 2-3 ایسپیکٹ آپ کے سامنے رکھے ہیں۔ امپورٹنس آف دعا، کتنی ضروری ہے دعا، کتنی برکت والی چیز ہے دعا۔ گھبراؤ نہیں، مانگو اللہ سے، ڈرو نہیں، کنجوسی نہیں کرو، ادب سے مانگو، فوکس کے ساتھ مانگو، یقین کے ساتھ مانگو، جتنا مانگنا ہے مانگو۔ اور دوسری بات، حرام سے بچنا ہے تاکہ دعائیں قبول ہوں، اور نہ ملے تو شکوہ نہیں، ہر حال میں اللہ کا شکر ادا کرنا ہے۔ اور آخری بات، ہائے نہیں لینی، تکلیف نہیں پہنچانی۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو مسلمانوں کا خیر خواہ بنا دے، مسلمانوں کے دلوں میں خوشی داخل کرنے والا بنائے۔ اور یہی دعوت اسلامی کا میسج ہے۔ ہم میلاد منانے جمع ہوئے ہیں، نبی پاک کے گویا میلاد کا مہینہ آ گیا۔ کیا کیا میرے آقا نے ساری زندگی؟ محبتیں، پیار، نرمی، شفقت، جانوروں کے ساتھ اچھا سلوک۔
اللہ کے حبیب جانوروں پر ظلم کرنے سے منع کرتے، آج ہم انسانوں پر ظلم کر رہے ہیں، اب لوگوں پر لڑائیاں کر رہے ہیں، جھگڑے کر رہے ہیں۔ ایک غلطی معاف کرنے کے لیے بندہ تیار نہیں ہوتا، کہتا نہیں جناب اینٹ کا جواب پتھر سے دوں گا، اس نے مجھے کیسے گالی نکالی، جانتا نہیں میں کون ہوں۔ بھول گئے سلام اس پر کہ جس نے گالیاں سن کر دعائیں دیں، سلام اس پر کہ جس نے خون کے پیاسوں کو کبائیں دیں۔ میرے آقا وہ ہیں جو گالیاں سن کر دعائیں دیتے، اور ہم کہتے ہیں نبی کا امتی ہوں، غلام ہوں۔ کیسے غلام ہو؟ لڑائی جھگڑے کے لیے ہر وقت تیار رہتے ہو، نہیں چھوڑوں گا، بدلہ لوں گا۔ خاندانی دشمنیاں چل رہی ہیں، کئی نسلوں سے دشمنیاں چل رہی ہیں۔ اللہ کے بندوں کیا ہو گیا ہے؟ ہم اس نبی کے امتی ہیں کہ جنہوں نے قاتلانہ حملہ کیا، اللہ کے حبیب نے انہیں بھی معاف فرما دیا، اور ہم معاف کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ ایک آخری روایت سن لو، کاش دل میں اتر جائے میری بات۔ اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں، جس کا مضمون ہے جو معاف نہیں کرتا اسے معاف نہیں کیا جائے گا، اور جو رحم نہیں کرتا اس پر بھی رحم نہیں کیا جائے گا۔ مرضی ہے آپ کی، نہ کریں معاف، کریں دشمنیاں، قیامت کے دن تیار رہنا، پھر ہمیں بھی معاف نہیں کیا جائے گا۔ بندوں کو معاف کرو، درگزر کرو، اور اللہ سے دعا کرو، یا اللہ میں بندہ ہوں، میں نے تیری رضا کے لیے بندے معاف کر دیے، تو خالق ہے، تو مجھے معاف فرما دے۔ شب قدر کی دعا یاد ہے؟ اللہم انک عفو کریم تحب العفو فاعف عنی۔ مانا تو سمجھو کیا پیاری دعا ہے، اللہ تو کریم ہے، تو معاف کرنے والا ہے، معافی کو پسند کرتا ہے، مجھے بھی معاف کر دے۔ اللہ کو عرض کر رہے، اللہ تو معافی کو پسند کرتا ہے، خود معافی دینے کے لیے تیار نہیں ہے، نہ ملازم کو، نہ بیوی کو، نہ ساس کو، نہ بہو کو، لڑائی جھگڑے لگے ہوئے سب کے۔ آج ایک نیت کر لو، اے مسلمانوں، آقا کے غلاموں، آج تک مجھے کسی نے بھی ستایا، دل دکھایا، میں نے اس کو معاف کیا، کہہ دو میں نے معاف کیا، دشمنیاں ختم۔ آگے بڑھ کر خود معافی مانگ لو۔ آپ کو لگے گا یار غلطی تو اس نے کی تھی، میں کیوں معافی مانگوں، وہ معافی مانگے، یہی تو پرابلم ہے۔ دو دوست، دو رشتہ دار، دو بھائی 5-5 10-10 سال سے ایک دوسرے سے بات نہیں کر رہے، کس وجہ سے؟ وہ معافی مانگے۔ ایک سوری نے دو دوستوں کو گھر پہ بٹھایا ہوا ہے، میاں بیوی الگ بیٹھے ہوئے ہیں، رشتہ دار دور ہے، کیوں؟ وہ پہلے معافی مانگ لے، بس میں معافی مانگ لوں گا، میں معاف کر دوں گا۔ ارے آپ آگے بڑھ کے معافی مانگ لو نا۔ ہماری میمنی میں ایک جملہ کہا جاتا ہے، جو نمیوں وہ اللہ کے گمیوں، جو جھک جاتا ہے وہ اللہ کو پسند آ جاتا ہے۔ آپ آگے بڑھ جاؤ، آپ فون کر دو آج، اے میرے بھائی کئی سال ہو گئے آپ ناراض ہیں، جو بھی مجھ سے غلطی ہوئی اللہ کی رضا کے لیے معاف کر دو، میں آپ کے گھر مٹھائی کا ڈبہ لے کر آنا چاہتا ہوں۔ ارے جاؤ یار، دوستی کر لو۔ یہ رشتہ دار، یہ پیار کرنے والے دنیا میں ویسے ہی تھوڑے ہوتے ہیں، ان تھوڑوں سے ہی ہم نے دشمنیاں لگائی ہوئی ہیں۔ تھوڑی لائف ہے، پیار سے گزارو، محبت سے گزارو، ختم کر دو دشمنیاں، پھر دیکھو انشاءاللہ کیسے محبتیں بڑھتی ہیں۔ اللہ کرے یہ پیغام ہم لے کر جائیں، اور یہی باتیں دعوت اسلامی کے مدنی ماحول میں سکھائی جاتی ہیں۔